خالد اسکول کا ہوم ورک کر کے کھانے سے فارغ ہو کر لیٹنے کے لیے بستر پر پہنچ چکا تھا کہ اچانک ماں کی آواز آئی، بیٹے ابھی مت سونا، تھوڑا انتظار کر لو، تمہیں آج بہترین کہانی سناؤں گی۔ کہانی کا نام سن کر خالد کی نیند اڑ گئی۔ اب وہ بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ ادھر ماں نماز سے فارغ ہو کر ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے خالد کے پاس پہنچ گئی۔ ماں نے دودھ کا گلاس خالد کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، لو بیٹا بسم اللہ کر کے پیو۔ دودھ سے فارغ ہونے کے بعد ماں نے ایک سچی کہانی شروع کی۔ بہت دنوں پہلے کی بات ہے کہ ایک نوجوان تھا، اس کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ والدین بھی اس کی پڑھائی میں دلچسپی دیکھ کر بہت متاثر تھے، لیکن والدین کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا جس سے اس کی تعلیم کا بندوبست کر سکیں۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ اس کے والد کھیت میں کام کر رہے تھے، والدہ بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اچانک دل میں خیال آیا، جیسے بھی ہو ہم اپنے بیٹے کو تعلیم سے آراستہ کریں گے۔ چنانچہ والد صاحب نے خدا پر بھروسہ کر کے اپنے لڑکے کو گاؤں سے دور ایک شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ اس وقت والد صاحب کے پاس صرف 40 دینار تھے۔ اسی 40 دینار میں گھر کا خرچ بھی وابستہ تھا، لیکن والدین نے دل پر پتھر رکھ کر خود کو فاقہ میں دھکیل کر اپنے بیٹے کی تعلیم میں لگا دیا۔ جب لڑکا جانے لگا تو اس کی والدہ نے 40 دینار کو اس کے کپڑے کے ایک کونے میں سل دیا تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ ادھر والد صاحب نے ایک نصیحت کی کہ بیٹا جو کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا۔ اب وہ لڑکا سفر پر نکل چکا تھا۔ اس زمانے میں ڈاکوؤں کا بڑا زور تھا۔ اتفاق سے جس سواری پر وہ لڑکا بیٹھا تھا اس میں ڈاکوؤں کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے اس لڑکے کو صاف ستھرے لباس میں دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی اور اس لڑکے کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور غصے سے کہا، بتاؤ تمہارے پاس کتنے روپے ہیں؟ لڑکا حیران ہو گیا کہ اب میں کیا کروں، یہ ڈاکو میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ تو مجھے برباد کر کے ہی چھوڑیں گے۔ اچانک اس لڑکے کو والد صاحب کی نصیحت یاد آ گئی اور اس نے یہ ٹھان لیا کہ جو کچھ بھی ہو جائے والد صاحب کی نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ فوراً جواب دیا، میرے پاس صرف 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، وہ ہمارے حوالے کرو۔ لڑکے نے جواب دیا، وہ دینار میرے کپڑے میں سلے ہوئے ہیں۔ وہ سردار سکتہ میں آ گیا۔ خیر، اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، دیکھو اس نے کہاں چھپا کر رکھا ہے، ڈھونڈ کر میرے حوالے کرو۔ جیسے ہی اس ڈاکو نے کپڑے کے اس مقام کی تلاشی لی جہاں دینار سلا گیا تھا تو سچ مچ دینار وہاں موجود تھا۔ اس نے دینار لے کر اپنے مالک کے حوالے کر دیا۔ اب مالک بھی حیران تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ آخر اس لڑکے نے ہمیں سب کچھ سچ بتا دیا۔ چنانچہ وہ سردار اس لڑکے کے پاس گیا اور کہا، بتاؤ لڑکے کیا ماجرا ہے؟ تمہارے پاس فقط اتنے ہی دینار تھے اور تمہیں ابھی کافی سفر طے کرنا ہے، اس کی تمہیں سخت ضرورت بھی ہے، پھر تم نے جان بوجھ کر اس کو ہمارے حوالے کیوں کیا؟ لڑکے نے جو جواب دیا اس سے سردار سمیت تمام ڈاکوؤں کی زندگیاں بدل گئیں۔ لڑکے نے کہا، تم لوگ مجھ سے دینار حوالہ کی وجوہات پوچھ رہے ہو تو سنو۔ جب میں گھر سے نکلا تو میرے والد صاحب نے کہا، بیٹے جو کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی جھوٹ مت بولنا بلکہ ہمیشہ سچ کو ہی ترجیح دینا۔ میں نے اپنے والد صاحب کی نصیحت پر عمل کی اور سب کچھ تمہیں بتا دیا۔ یہ سن کر تمام ڈاکو عبیدہ ہو گئے اور لڑکے کی سچائی سے متاثر ہو کر سب ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ اب ماں نے خالد کو نصیحت کی، بیٹا یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ ہر بلا سے بچاتی ہے اور جھوٹ یہ ایسی بلا ہے کہ انسان ہمیشہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ خالد کیا تم جانتے ہو کہ وہ سچ بولنے والا لڑکا آگے چل کر کیا بنا؟ خالد کا جواب نفی میں تھا۔ ماں نے کہا، وہ ایک صاحب حیثیت بزرگ اور اللہ کا ولی بنا جس کو دنیا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔